السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ طٰہٰ کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے چھٹا ہے نجات۔ نجات کن کی ہونی ہے؟ پہلا نقطہ ہے جی آیت نمبر 15 میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ کل نفس بما تاسا، جو اس نے کوشش کی، جیسی کوشش کی، تاسا صحیح سے ہے، صحیح کہتے ہیں کوشش کرنے کو، جو کوشش کی، اچھی کوشش کی اچھا ملے گا، بری کی برا ملے گا۔ اچھا یہ کوشش کی اللہ نے کہ تاسا، اس کوشش کا نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا؟ ایک بندہ لگا رہا اچھے کام میں کوئی نتیجہ نہیں لگا، لوگوں کی اصلاح پہ لگا رہا، کسی نے بات نہیں مانی، نبی لگے رہے کہ کس کے بات مانی، سب نے انکار کیا، ان کا قتل تک نوبت آ گئی۔ تو تاسا کوشش کی ہے، کس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ؟ تو پہلی بات ہے جو اس نے کوشش کی ہے، جتنی محنت کی ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ کی ہے، تو اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ کیا ہے؟ کلو بما تا، جس کا۔ اچھا اب جو ہے ہر قسم کے خوف و نقصان سے آزاد فقط وہ لوگ ہوں گے جو کامل مومن ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ جتنے یہ 112 دیکھ لیں آیت، یہ سستی نجات کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ جی اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ یہاں جو ٹیویں شاعروں نے لگائے ہوئے ہیں، باقیوں نے جو کیے ہوئے ہیں گے، کہہ رہے ہیں گے داور محشر سے کہ گناہ کرتے رہے ہم تیری رحمت کے زور پر۔ یہ رحمت اس طرح سے نہیں ہے۔ رحمت کی بھی ہم بات کرتے ہیں، رحمت کن پر ہونی ہے، باقی کچھ پر ہونا ہے، لیکن یہاں پہ 112 میں دیکھیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، وہ جس نے نیک اعمال کیے، ہوا مومن ہوگا، وہ مومن ہوگا، تو اس پر نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ وہ کسی نقصان کو اسے ڈر ہوگا۔ تو کسی قسم کا خوف یا ڈر یا نقصان اس کا نہیں ہوگا، لیکن مومن ہوگا اور اعمال صالح۔ اعمال صالح کو تو پہلی تو بات شرط ہے مومن، مکمل مومن، ایمان اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، روز آخرت پر، نبیوں پر، یہ سارا ایمان مکمل ہوگا تقدیر پر۔ یہ ایمان کی جو ہے مکمل ایمان، اور اس سے ڈر کے کرے گا۔ جس کا آخرت پہ ایمان ہے اس کے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پہ نظر، نبیوں پر ایمان ہے نظر آنا چاہیے۔ نظر کیسے آئے گا؟ اللہ کا حکم مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، نظر آئے گا۔ اور پھر کون سے؟ من الصالحات، صالح اعمال کرے گا۔ جس نے صالح اعمال نہیں کیے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور صالح اعمال کون سے ہیں؟ جو نیک ہوں، جن کے لیے نیت نیک ہو، پہلے کوئی جو ہم نے کوشش دیکھی ہے، کوشش نیک ہو، پھر خالص اللہ، تو پہلی شرط کیا؟ ایمان کے ساتھ ہو، حالت ایمان میں ہو، پھر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اس کرنے کے بعد تکبر نہ آ جائے اس میں۔ تو یہ ساری کچھ ہونے کے بعد پھر گئے، اور یہ ادروائز سارے گئے۔ یہ سورہ اللہ سے 103 نمبر، اس کو دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے کہ قسم ہے زمانے کی، سب انسان خسارے میں، سب گئے دوزخ میں۔ بائی ڈیفالٹ انسان دوزخ میں جانے والا ہے۔ اس آیت کو دیکھ لیں، اللہ نے کہا سب گئے، لیکن بچے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے یہ 4 کنڈیشن لگائی ہیں، ایمان، اعمال صالح، اور پھر حق پہ کھڑے رہے اور اس پہ صبر کیا۔ جب آپ ایمان پہ کھڑے رہیں گے، حق پر کھڑے رہیں گے، حق کی بات کریں گے، باطل کے مقابلے میں ڈٹیں گے، تو پھر آپ کو قیمت دینی پڑے گی، پھر آپ کو اس کی مسئلے آئیں گے آپ کے لیے اس میں، اور پھر اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور یہی چیز مزید سورہ مدثر ہے، یہ آیت 38 سے بات شروع ہو رہی ہے، آگے 47 تک یہی کچھ جاری ہے۔ اللہ کہا ہے کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر کوئی رہن ہے، ہر کوئی گروی ہے اپنی قسم، اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تو رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اس میں قبضہ کسی اور کیا ہوا ہے، کسی اور نے کچھ دے کے آپ قبضہ کر لیا، تو اللہ کہتا ہے ہر کوئی اپنے مال کے بدلے رہن ہے۔ اور رہن کیا ہے؟ دوزخ میں جانے والا ہے، یہی اس کا قبضہ ہے۔ اب قبضہ اس نے چھڑانا کیسے ہے؟ الا اصحاب الجمین، مگر دانے ہاتھ والے۔ اور پھر وہ دانے ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ جنتوں میں ہوں گے، اور یتساءلون، پوچھتے ہوں گے گناہ گاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے؟ کہیں گے من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور کیا ایک حقوق اللہ کی بات آ گئی، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری حقوق العباد آ گئی، اور محتاج کو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بڑی کرتے تھے، باتیں اللہ نے کیا کرنا ہے، یہ عذاب دے کے، یہ عذاب ایسے ہی بات ہے، اور جناب ہم جنت سے پانی لے کے دوزخ کو بجھا دے، اور باتیں، اور جھٹلاتے تھے انصاف کے دن کو، یہاں تک کہ یہ بات آ چکی، تو پھر کوئی آگے کوئی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ سارا کچھ اسی طرح ہے، تو یہ ہونے والا ہے، یہ سارا کچھ ہے، اس میں کوئی گنجائش صرف تو نیک اعمال، نہیں تو یہ سارا کچھ۔ اور پھر آخری نقطہ ہے جی، متقین کا انجام بخیر ہے۔ متقین جو اللہ سے 24 سال ڈرتے ہیں، ہر کام میں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں، ہر چیز میں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت، عاقبت کہتے ہیں آخری کو،
آخری جگہ کو جو اس میں اس کا ہونا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کا تقویٰ متقین کے لیے ہے۔ تو ہدایت بھی متقین کو ملنی ہے، انجام بھی متقین کا اچھا ہونا ہے، اور یہ ساری بات آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو جنت میں جائیں گے وہ رحم، تو یہ جو اللہ سے رحم کی قسم امید رکھتے ہیں، تو یہ آیت نمبر 132 ہے سورہ آل عمران کی۔ باقی بھی قرآن میں بڑی جگہ ریفرنس ہے، فطیع اللہ و رسول لعلکم ترحمون، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جس نے اللہ کا حکم نہیں ماننا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ماننا، اس پر رحم کی نے خود کو ڈسکوالیفائی کر لیا ہے اس رحم سے۔ جب اس نے خود کو ڈسکوالیفائی کر لیا پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ خالی باتوں سے بات نہیں بننی، باتوں سے بات نہیں بننی۔ تو سستی نجات کا کوئی قیدا نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو آیت کا ریفرنس دے، نہیں تو چیزیں یہ ہیں کہ مکمل اطاعت، اور مکمل اطاعت ایسے ہے جیسے انجن چلتا ہے تو باقی ڈبے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ انجن جدھر جاتا ہے جیسے جیسے اس کے پیچھے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دائیں ہو گیا کوئی بائیں ہو گیا، وہ جو ہو گیا پٹری سے اتر گیا، اس کا نقصان ہو جانا ہے، اس کے سب ختم ہو جانا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اطاعت کرنی ہے اور مکمل اطاعت کرنی ہے، کوئی اس میں نہیں ہم نے رفڑ ڈالنا اور کسی میں کوئی پاخ نہیں لگانی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔